نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما عنوان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھوک کی حالت میں مسئلہ دریافت کرنا۔ آئیے اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھوک میں مسئلہ دریافت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ تم لوگ اس وقت ہماری حالتیں دیکھتے کہ ہم میں سے بعضوں کو کئی وقت تک اتنا کھانا نہیں ملتا تھا جس سے کمر سیدھی ہو سکے۔ میں بھوک کی وجہ سے جگر کو زمین سے چپٹا دیتا اور کبھی پیٹ کے بل پڑا رہتا تھا اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں راستے میں بیٹھ گیا جہاں کو ان حضرات کا راستہ تھا۔ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ میں نے ان سے کوئی بات پوچھنا شروع کر دی۔ خیال تھا کہ یہ بات کرتے ہوئے گھر تک لے جائیں گے اور پھر عادت شریفہ کے موافق جو موجود ہوگا اس میں تواضع ہی فرمائیں گے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ غالباً ذہن منتقل نہیں ہوا یا اپنے گھر کا حال معلوم ہوگا کہ وہاں بھی کچھ نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میری حالت اور غرض سمجھ گئے اور ارشاد فرمائے ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ میں ساتھ ہو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ میں ساتھ اندر حاضری کی اجازت لے کر حاضر ہوا۔ گھر میں ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا تھا جو خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ دریافت فرمایا کہ کہاں سے آیا؟ عرض کیا کہ فلاں جگہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیے میں آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اہل صفہ کو بلاؤ۔ اہل صفہ اسلام کے مہمان شمار ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نہ گھر تھا، نہ در تھا، نہ ٹھکانہ، نہ کھانے کی کوئی مستقل انتظام۔ ان حضرات کی مقدار کم و بیش ہوتی رہتی تھی مگر اس قصے کے وقت 70 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ ان میں سے 2 4 کو کسی کھاتے پیتے صحابی کا کبھی کبھی مہمان بنا دیتے تھے اور خود اپنا معمول یہ تھا کہ کہیں سے صدقہ آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے اور خود سے اس میں شرکت نہ فرماتے، اور اگر کہیں سے ہدیہ آتا تو ان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں شرکت فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے کا حکم دیا۔ مجھے گراں تو ہوا کہ اس دودھ کی مقدار ہی کیا ہے جس پر سب کو بلا لاؤں، سب کا کیا بھلا ہوگا، ایک آدمی کو بھی مشکل سے کافی ہوگا، اور پھر بلانے کے بعد مجھ ہی کو پلانے کا حکم ہوگا، اس لیے نمبر میں بھی اخیر میں آئے گا جس میں بچے گا بھی نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ میں گیا اور سب کو بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لے ان کو پلا۔ میں ایک ایک شخص کے پیالہ حوالہ کرتا رہا اور وہ خوب سیر ہو کر پیتا اور پیالہ مجھے واپس دیتا۔ اسی طرح سب کو پلایا اور سب سیر ہوئے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پیالہ دست مبارک میں لے کر مجھے دیکھا اور تبسم فرمایا اور پھر فرمایا کہ بس اب تو میں اور تو ہی باقی رہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بے شک۔ فرمایا کہ لے پی۔ میں نے پیا۔ ارشاد فرمایا اور پی۔ میں نے پیا۔ بالآخر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نہیں پی سکتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا بچا ہوا خود نوش فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان حضرات کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔